السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بر اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان مرنوں کی بلامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معابلین چروں کے معابلین چنگ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ کو جا واقف ہے، لیکن دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا آپ لوگوں کو۔ کویت، سعودی عرب، قطر، بحرین، الجیریا، یہ ممالک نے تقریباً پاکستان کا صفایا کر چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو جس طریقے سے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے جو سمجھایا، جو بتایا، اب یہ لوگ ایک ہی چیز مانتے تھے کہ ساری دنیا کے مسلمان ہمارے دیوانے ہیں، مسلم ممالک ہمارے دیوانے۔ اب سارے مسلم ممالک کو یہ معلوم ہوگا کہ آتنک کا باپ ہے پاکستان، آتنک وادیوں کا پناہ گزین ہے پاکستان۔ پاکستان جتنا آتنک جو دنیا میں ہر جگہ کہیں پہ بھی بلاسٹ ہو یا کچھ بھی گندگی ہو، پاکستان سے پنپا جاتا ہے، پاکستان میں بنایا جاتا ہے۔ ٹریننگ کیمپ سارے پاکستان میں ہے۔ یہ چیز پروف کے ساتھ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے جس طرح سے سمجھایا ہے، فوراً بحرین ایکشن میں آ گیا، کویت ایکشن میں آ گیا، سعودیہ ایکشن میں آ گیا، قطر ایکشن میں آ گیا، الجیریا آ گیا، اور ایسے تمام مسلم ممالک۔ اب پاکستان کے بعد ترکی کے اوپر ان کی نظر جا پڑی ہے، کیونکہ ترکی نے جس طریقے سے بڑھاوا دیا تھا پاکستان کو، جو مدد کی تھی پاکستان کی، اب گھب بول کے جو ہے سو ترکی کو بھی لگ گیا۔ اس کی وجہ میرے عزیز دوست، میرے بھائیوں، دنیا سارے ممالک امن و شانتی چاہتی ہے، اور ساری دنیا کے اندر سارے ممالک آتنک کا صفایا چاہتے ہیں۔ اس میں سامنے والا ملک کون ہے وہ نہیں دیکھتے، ان کو چاہیے تھا کہ ایک بندہ ایسا ہو جو ہم کو صحیح طریقے سے سمجھائے کہ یہ آتنک کہاں سے بنتا ہے، آتنک کہاں پنپتا ہے، اور آتنک کو پناہ دینے والا کون ہے۔ جو پروف چاہیے تھا وہ پروف بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے ان کو بتایا، ان کو سمجھایا۔ یہ جیسے ہی بتایا، بتاتے ہی ان کے اوپر ایکشن کی دوڑ چالو ہو گئی۔ دوسری چیز، جو ممالک پاکستان کو ایک مسلمان، ایک غریب، ایک لاچار، ایک مجبور ملک ہے بول کے جو صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ دیتے تھے، اب وہ سارے بند کرنے لگے، کیونکہ اس کی وجہ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بتایا کہ تمہارے سے پیسہ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ لے کر یہ آتنک وادیوں کو پناہ دیتا ہے، آتنک کو پناہ بناتا ہے اور آتنک وادیوں کو پالتا پوچھتا ہے۔ یہ جیسے ہی سنے وہ لوگ، سارے چیزیں اور سارے کانٹریکٹس پاکستان کے ساتھ کینسل ہو گئے۔ اور آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا ہمیں، کویت اور اپنے اللہ بارن کرے بحرین پاکستان کے ویزے بند کر چکا ہے۔ ابھی سعودی عرب، قطر نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور جتنے بھی پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے اوپر بھی پہلی نظر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی ان کی پوری عزت کی اماں بہن ہو گئی۔ اب یہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے بڑے چٹے بٹ کے بیرسٹر اسدالدین اویسی کو ہندو بتا رہے ہیں، غلط بتا رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسے انسان کو، ایک جو صاف ستھرا اور سچا مسلمان ہے، اس کے بارے میں ان کی جو سوچ ہے، اس سوچ کے اوپر بھی سعودی عرب نے ایک جواب دے چکا ہے۔ جتنی گندگی تم پھیلانا تھا پھیلا چکے، اور ہم کو جس طریقے سے تم نے بیوقوف بنایا، ہم کو ایک چیز بتایا جبکہ اصلی پاپی اور گنہگار تم ہیں، اور تم نے ہمیشہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھارت کا مسلمان بھارت میں پریشان ہے، بھارت کے مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی کے سمجھانے کے بعد یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ بھارت کا مسلمان پر امن ہے، خوشحال ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، کسی سے کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے کچھ اختلافات سرکار کو لے کر ضرور ہے، لیکن یہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ ہم جو چیز کو نہیں ماننا ہے نہیں مانتے، اور ہمارے اتنے سچے اور پاک مسلمان ہندوستان میں جو رہتے ہیں پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں افیم، گانجا، حشیش، بلاتکاری،
زنا کرنا عورت سے، یہ ساری چیزیں عام ہیں بھائی، پھر بھی یہ لوگ اپنے آپ کو صاف ستھرے جو بتاتے ہیں، اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ پاکستان کی صحیح طریقے سے کلاس لیے ہیں بیرسٹر اسدالدین اویسی، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو تو جوکر کہا ہے انہوں نے، ایک بہونا، ایک فالتو، یعنی تھرڈ کلاس، یعنی کوئی جس کا کوئی وہی نہیں ہے بھائی۔ اور ایسے لوگوں کا نام بھی مت لو جوکروں کا بول کے بولے انہوں نے، جو کہ ایک ایم پی ممبر آف پارلیمنٹ ایسی بات جب کر رہا ہے سامنے والے پرائم منسٹر کے اوپر، تو سوچنے والی بات ہے کہ اس کا خط کیا ہوگا، اس کی اوقات کیا ہوگی۔ یہ سارے چیزیں اب معلوم ہو چکے ہیں، جو کہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو پوری دیکھو، دیکھ کے 4 دوست احباب کو بھی بھیجو، اور جتنا ہو سکتا چینلوں کو سبسکرائب کرو، اللہ کے واسطے ویڈیو کو لائک کرو۔ السلام علیکم۔